اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صلوات۔ اسی جگہ گزشتہ ہفتے جناب فرزندان مسلم کی شہادت کی مجلس تھی، اس میں اسی آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیا تھا۔ بڑا اہم اور بنیادی موضوع ہے جس پر گفتگو ہوئی تھی، بہت سے حضرات تشریف فرما تھے اس مجلس میں اور بہت سے مومنین نہیں تھے، تو ہم اس پورے مضمون کو تو نہیں دہرائیں گے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ عموماً انٹرنیٹ کے اوپر الحمدللہ تمام سیریز گفتگو کی رہتی ہیں، اگر کسی کے پاس وقت ہو اور چاہتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، لیکن ہم اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے، مختصر سی بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس تمہید کے ساتھ کہ تاکہ بات مربوط بھی ہو، اور جو حضرات پہلی بار اس مضمون کو سن رہے ہیں اور آج کی مجلس بھی ہے ایصال ثواب کی، چونکہ اس سے بھی گفتگو کو مربوط کرنا ہے اور گفتگو پھیلے بھی نہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی بس توجہات انشاءاللہ رہیں گی تو امید ہے کہ ہم کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں گے۔ آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، ترجمے ہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا عظیم ہے موضوع ہے عدل اور انصاف۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر لمحے ہر موقع پر عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو عدل کے ساتھ خلق کیا ہے، ہر چیز اپنی جگہ ہے، اپنے موقع پر ہے، ٹائم اور اسپیس کی ایکوریسی اور انتہائی دقیق اس کا سسٹم اور نظام اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک بھی ہے اور عادل بھی ہے، اور اسی لیے نہ صرف اس کائنات کی تخلیق بلکہ انسان کی تخلیق کے لیے خود اللہ نے کہا فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اس خدا کو ما غرک بربک الکریم، آخر تم اس پروردگار کو کیسے بھول سکتے ہو اور اس کے سامنے آ کر کس انداز سے کسی طرح سرکشی کا مظاہرہ کر سکتے ہو اس رب کے سامنے کہ جس نے خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں خلق کیا، تخلیق بہت مناسب تھی، نہ صرف مناسب تھی، فعدلک، تمہاری تخلیق میں اللہ نے عدل کے تمام جلوے ظاہر کر دیے۔ اب پورے جسم کو دیکھ لیں، آپ جسم کا نظام دیکھ لیں، جسم کا سسٹم دیکھ لیں، صحت نام ہی اس سسٹم کے اعتدال کا ہے۔ جہاں یہ اعتدال ڈسٹرب ہوا، انسان بیمار ہوا اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ عدل اور اعتدال کائنات میں ہر جگہ ہے، مگر یہ جو عدل اور اعتدال ہے یہ ہے تکوینی عدل،
یعنی اللہ نے کائنات میں تخلیق میں عدل رکھا، مگر انسان کو، صرف انسان اور جن ایسے ہیں پوری کائنات کی تخلیقات میں، مخلوقات میں، کہ جن کو اللہ نے دو چیزیں ایسی دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی ایک ساتھ نہیں دی، الگ الگ دی ہیں، عقل اور اختیار۔ عقل اور اختیار صرف ان کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس عقل ہے، اختیار نہیں ہے۔ عقل ہے، اختیار نہیں۔ جانوروں کے پاس اختیار ہے، عقل نہیں ہے۔ انسان کے پاس عقل بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ ساری مشکل اور مصیبت اسی عقل و اختیار کی ہے۔ اس کا عدم استعمال صحیح طریقے سے، اس کا غلط استعمال انسان کو عدل سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر انسان عقل اور اختیار کو عدل کے ساتھ استعمال کرے تو بس وہی انسان ہے۔ اسی لیے اللہ کا مطالبہ عدل کے تعلق سے ہر انسان سے ہے، ہر مومن سے ہے، مومن عادل۔ ائمہ کا عدل اس سے برتر ہونا چاہیے، انبیاء کا عدل اور ائمہ کا عام مومن کے عدل سے برتر ہونا چاہیے۔ اس لیے عام مومن کا عدل تقوی کی حد تک رہ جاتا ہے، معصومین کا عدل عصمت تک پہنچ جاتا ہے۔ توجہ نا، یہ عدل ہے، ان کا عدل ہی ہے کہ جو ان کی عصمت کی دلیل ہے اور ثبوت ہے۔ عدل یعنی اعتدال، بیلنسڈ زندگی، بیلنسڈ گفتگو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ بہت بڑی بات کو سمیٹ دیا۔ اب آئیے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ عدل کرنا، عدل کا ایک حصہ ہے کبھی عدل کے ساتھ بولنا، کسی کا ساتھ دینا یا کسی کی مخالفت کرنا، اس کا تعلق بھی عدل سے ہے۔ کس حد تک کسی کا ہم ساتھ دیں، کس حد تک کسی کی مخالفت کریں، اس پر پوری گفتگو گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے، ہم اس کو نہیں دہرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ اضافی کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں گزشتہ مجلس میں، اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ قائمین للہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جانی، قوامین للہ، پورے زور و شور کے ساتھ ہر وقت بس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو۔ کیا مطلب کھڑے رہو؟ یعنی تیار رہو، آمادہ رہو۔ کس چیز کے لیے؟ شہداء بالقسط، قسط یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ گواہ بن کر۔ تمہاری دنیا میں جتنی بھی ریلیشن شپ ہے کسی کے ساتھ، اصل میں یہ جو کائنات ہے اور ہم ہیں، اور ہم نے جتنی بات اس سے پہلے کہیں، اس سب کو ہم اس طرح سمیٹ سکتے ہیں کہ ہر شے اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے خاص، پھر ایک شے کا دوسری شے سے ایک ریلیشن شپ ہے۔ اسی طرح انسان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، رسالۃ الحقوق میں، جس میں 50 حقوق عظیم الشان بیان فرمائے، عجیب و غریب، کہاں وہ یو این او کا چارٹر آف ہیومن رائٹس، اور کہاں یہ رسالۃ الحقوق جو امام نے ہر حق بیان کیا ہے۔ اور یہ خود ایک موضوع ہے، اور اس پر تو خیر ماشاءاللہ سے خطبہ جمعہ جو آپ حضرات سن رہے ہیں، کوئی 4-5 سال ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ اختتام کی منزل میں، اس میں کمال ہے، اتنے بڑے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ آپ سوچیں، قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اور سیرت رسول ہے، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام، خزانہ ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ہے تعلق، اے انسان، رسالۃ الحقوق میں فرما رہے ہیں کہ تم جس طرف مڑتے ہو، تمہاری حرکت اور سکون میں کسی نہ کسی کا حق تم پر واجب ہو جاتا ہے، ہر لمحے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر کچھ حق واجب ہے،
کچھ حقوق ہیں آپ کے اوپر واجب، آپ جانتے ہیں جو آداب ہیں، مینرز ہیں، یہ سب حقوق ہیں. کیسے بیٹھیں، کہاں بیٹھیں، اس وقت بات آپ کریں یا صرف سنیں. ہم یہاں بیٹھ کر خاموش ہو جائیں، بس بیٹھے رہیں خاموش ہو جائیں جیسے آپ بیٹھے خاموش ہیں؟ نہیں. تو ہر چیز کے مینرز ہیں، آداب ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں. ریلیشن شپ ہے. اس ریلیشن شپ میں ایک سخت منزل وہاں آتی ہے جب انسان کو انصاف قائم رکھنا ہو. تو وہی یہ بات کہی جا رہی ہے اس آیت میں. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، گواہی تم کو دینی ہے کس چیز کی؟ سچائی کی. اس میں کوئی گڑبڑ مت کرنا، سچی گواہی دینا. ولا، اب دیکھیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ دو آیتیں ہیں. ایک یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور ایک آیت ہے سورہ نساء میں 123. اس آیت میں اور اس آیت میں، دونوں میں کیا کنیکشن ہے، کیا ریلیشن شپ ہے؟ وہاں پر بھی تقریباً اسی انداز سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اس کو پلٹ دیا تھا اور جو اس کو دہرانا نہیں ہے. اوور آل ان دو آیتوں کو اگر آپ ملائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ تو بات کر رہے ہیں عدل کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اور کون دنیا کا انسان ہے جو اس حقیقت سے انکار کرے گا؟ عدل جو ہے وہ the most attractive subject for everybody in the world. کون ہے جو اس کو انکار کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حد یہ ہے کہ ظالموں کے لیے بھی سب سے اچھا سبجیکٹ یہی ہے، اس لیے کہ وہ ظلم ہی عدل کے نام سے کرتے ہیں. ظلم کے نام سے ظلم نہیں کر سکتے، عدل کے نام سے وہ ظلم کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ بہترین سبجیکٹ ہے. آپ کے ہم عدل کرتے ہیں، جسٹس، بس ویری اٹریکٹیو سلوگن. مگر اسلام سلوگن تک نہیں رہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کوئی عدل نہیں کرتا. اتنا پیارا ہونے کے باوجود یہ سبجیکٹ، کیا وجہ ہے کہ لوگ بھئی ایک چیز بہت ہی آپ کو پسند ہے پھر بھی آپ نہیں کرتے، اس کو نہیں لیتے، نہیں چاہتے، کیا وجہ ہے پسند ہونے کے بعد؟ وہ وجہ بیان کر رہا ہے قرآن. وہ ہے لطف، قرآن کی بلاغت اسی میں. تو 4 ریزنز دیے قرآن نے، جن میں سے 2 ہم نے بیان کیے تھے، 2 آج بیان کریں گے بس اور مجلس تمام. 4 ریزن دیے ہیں کہ جب انسان عدل سے ہٹتا ہے. وائی، کیوں انسان عدل نہیں کرتا کسی کے ساتھ؟ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، کہیں سے بھی آپ سٹارٹ کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں گھر سے سٹارٹ کریں. میاں بیوی کی ریلیشن شپ ہے، اولاد کی، والدین کے ساتھ ہے. ایک والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ایک بیٹے نے منعقد کی ہے، تو اب ان دونوں کی ایک ریلیشن شپ تھی. بھائی بھائی کی ہے، بہنوں کی ہے، یہ رشتہ داروں کی ہے، عزیزوں کی ہے، ان لاس کی ہے. یہ ساری نازک اور غیر نازک ہر طرح کی ریلیشن شپ ہے. یہ ساری ان بھائیوں کی ہے، دوستوں کی ہے، احباب کی ہے، کمیونٹی کی ہے، اوور آل گلوبل سوسائٹی کی ہے. یہ جو ساری ریلیشن شپ ہے، اس میں زیادتی، ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے ریزن 4 قرآن نے پیش کیے. نمبر 1، تشریح نہیں اس لیے کہ اس کو ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں گزشتہ مجلس میں اور بہت پر لطف، لیکن قرآن نے اس کو دونوں آیتوں میں پیش کیا. پہلی آیت میں یہ کہا کہ دیکھو گواہی، سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اَوْ الْوَالِدَيْنِ، چاہے تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. وہ قرآن جو جگہ جگہ والدین کے احترام کی، ان کی عزت کی بات کرتا ہے اور اللہ کی توحید کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر کرتا ہے، وہ خدا کرا اگر تمہارے والدین بھی کوئی بات کریں نا تو تم حق کے معاملے میں والدین کے بھی پرواہ نہیں کرنا ہے تم کو. او الاقربین، چاہے قریب ترین لوگ ہیں. تو پہلا ریزن یہ بیان کیا کہ انسان عدل سے ہٹتا ہے محبت کی بنا پر. کسی سے محبت ہو گئی، اپنے نفس سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، قریب ترین لوگوں سے محبت ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہماری پارٹی، ہمارے آدمی، ہمارے لوگ ہیں، اب ان کی بات کرو. اب چاہے مد مقابل سچا ہو، اس کی بات مت کرو، اس کی بات کرو. تو ایک ریزن ہے محبت.
دوسرا ریزن کیا ہے؟ دوسرا ریزن دوسری آیت میں سورہ مائدہ میں پیش کیا. ولا، کیا الفاظ ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. خبردار ایسا نہ ہو کہ کسی گروپ کی، کسی قوم کی، کسی جماعت کی مخالفت اور دشمنی، ہیٹریڈ، تمہیں عدل کے راستے سے ہٹا دے. تو دو ریزن ہوئے، ایک ہے محبت میں ہم عدل سے ہٹ جاتے ہیں، ایک دشمنی میں عدل سے ہٹ جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں، تم اے مومنو، اللہ کے لیے تم کو کھڑا ہونا ہے، تمہارے سامنے پروردگار ہے، خدا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھول کر کسی کی محبت میں عدل سے ہٹ جاؤ یا کسی کی دشمنی میں عدل سے ہٹ جاؤ. یہ دو. اس کے بعد دو ریزن اور بیان کیے ہیں، ایک اس آیت میں، ایک اس آیت میں. سورہ نساء کی آیت میں ایک ریزن یہ بیان کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات نفس کی پیروی کرو اور عدل سے ہٹ جاؤ. اب ایک منزل ایسی ہے کہ نہ تو کسی سے ہمیں محبت ہو رہی ہے اور نہ کسی سے دشمنی ہے، مگر کچھ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو عدل سے ہٹنا پڑ رہا ہے. اب آپ یہ نیچے سے لے کر انٹرنیشنل سیاست تک دیکھ لیجئے، اوپر تک ساری طاقتوں کو دیکھ لیجئے، چھوٹی طاقتیں، بڑی طاقتیں، ہر طاقت جو ہے دنیا کی کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے. پھر کیوں غلط کا ساتھ دے رہے ہو؟ ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے. سنتے ہیں کہ نہیں؟ الفاظ ہی ہیں، میں کیا کروں، الفاظ ہی یہ یوز کرتے ہیں. ہمارا ہے، ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے. تو بھئی اگر تمہارا انٹرسٹ اس میں ہے، جب اس میں ہے تو یہاں ساتھ دے دیا، جب اس میں ہے تو یہاں آ گئے. اسلام کہتا نہیں، حق حق ہے، برا برا ہے، اچھا اچھا ہے، کوئی بھی ہو. اب اس میں یہ مت دیکھو کہ تمہارا انٹرسٹ کیا ہے. جب سچائی کی بات آئے، جب صحیح اقدام کی بات آئے، جب صحیح بات کہنے کی بات آئے، تو تم کو بات کہنی ہے، چاہے اپنے نفس کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہو. سخت ہے یہ میرے دوستو. اب میں کہہ تو رہا ہوں یہاں سے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، مگر آپ سوچ لیجئے سٹیجز کتنے سخت ہیں. مگر خدا یہ چاہتا ہے ایک مومن سے کہ ایسے بن جاؤ. اور جب ایسے بن جائیں، ایمانداری سے بتائیے پھر کہاں کہیں کنفلکٹ ہوگا، کہاں کوئی دنیا میں مظلوم رہے گا، کہاں کوئی دنیا میں ظالم رہے گا. تو یہ ایک بات میں جلدی سے گزارنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کبھی مجھ کو خیال ہے. اب ایک منزل آتی ہے ایک اور، کہ وہ چوتھی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے. جلدی سے گزر گیا میں، بہت اس کی تشریح ہو سکتی ہے. چوتھی چیز سورہ مائدہ کی آیت میں پیش کی ہے. یہ دونوں آیتیں بہت دیجیے، تاکہ پڑھیے، اس کو پڑھ لیجیے. اس میں کہا کہ واتقوا اللہ ان اللہ بما تعملون خبیر. ایک ریزن یہ ہوتا ہے انسان کی ناانصافی کا، ظلم کرنے کا، انجسٹ ہونے کا، کہ وہ کرتا ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہوتا سزا کا. سزا کا خوف نہیں ہے تو اس نے جو چاہ کر دیا. اس کا مال چھین لیا، اس کا چرا لیا، اس کو برا کہہ دیا، اس پہ ظلم کر دیا، کہیں بھی ناانصافی کا عمل کیا. قول عمل میں ناانصافی کیوں؟ اس لیے کہ سزا کا خوف نہیں ہے. قرآن نے کہا نہیں، واتقوا اللہ، ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہو. اللہ کو اپنے سامنے رکھو، اس لیے کہ اللہ کو سامنے رکھنا یہی وہ شے ہے جو تم کو عدل پر قائم رکھے گی. اسی لیے واتقوا اللہ یہ بعد میں کہا، اس سے پہلے کیا کہا؟ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی،
یہ عدل کرنا تقوی سے قریب ہے، یہ عدل کرنا تقوی سے قریب ہے۔ اب کوئی متقی ہے، بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، قابل احترام ہیں، مگر یہ تقوی ہے کیسے ہے، کہاں سے آئے گا؟ جب وہ عدل کریں گے۔ اعدلوا ہوا اقرب۔ اب اس میں یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی تو اب کوئی آپ نہیں یا کوئی ہمارا نوجوان یہ بھی اکثر سوالات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے زبردست باتیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی، کون کہے گا کہ اچھی نہیں ہے؟ یہ تو اچھی، دنیا کا ہر انسان کہے گا اچھی ہیں، مگر پریکٹیکل ہے بھی کہ نہیں؟ یہ چیزیں پریکٹیکل ہیں بھی کہ نہیں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں علم ہے، یہ منبر ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ تابوت ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو محرم ابھی آ رہا ہے، یہ جو آپ مصروف ہو جائیں گے عزاداری میں، اس عزاداری کے کچھ جو ہیں وہ سمبلز ہیں جن کو شعائر حسینی کہا جاتا ہے۔ ہمارے مراجع نے ان شعائر کو شعائر اللہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کیوں کہا ہے شعائر اللہ؟ اس لیے کہ اس دو مہینوں میں، سوا دو مہینے میں آپ مسلسل میسیجز عدل کے سنیں گے ممبر سے، تمام علماء آئیں گے، آپ کو میسیج بنیادی طور پر کیا ہوگا؟ اوور آل خلاصہ کہ آپ کو انصاف کرنے کا میسیج دیں گے، موضوع کوئی بھی ہو، سبجیکٹ کوئی بھی ہو، فضائل ہوں یا تبلیغی ہو یا موعظہ ہو یا نصیحت ہو، جو بھی ہو، نتیجہ کیا ہوگا اس کا ایک لفظ میں کہ انہوں نے آپ کو عدل پر قائم رہنے کی نصیحت کی ہے۔ چونکہ پریکٹیکل اس کا اسپیکٹ نظر نہیں آتا دوسری قوموں میں، تو خدا نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے سامنے ایسی عادل شخصیتیں پیش کریں گے کہ جن کی زندگی بچپن سے نہ صرف چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، بلکہ پوری زندگی عدل کے ساتھ ایسی گزری کہ جیسی زندگی خدا سے لی تھی ویسی ہی واپس کی۔ پاک جگہ پہ پیدا ہونے والے پاک جگہ سے جاتے ہوئے یہی اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل ہے، علی کا دوسرا نام عدل ہے، عدل کا ایک اور نام علی ہے۔ قتل لشدت عدل، علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ علی کے اگر عدل کو آپ دیکھیں تو یہ پہلے ہم خود یہ دیکھیں کہ کیا ہم علی کے عدل کو برداشت کر لیں گے؟ ہم برداشت کر لیں گے علی کے اس عدل کو؟ کتنے واقعات ہیں علی کے وہ عدل کے کہ انہوں نے دوسروں کو ہو سکتا ہے چھوڑ دیا ہو، مگر کسی اپنے نے، محبت کرنے والے نے کوئی جرم کیا تو اس کو نہیں چھوڑا، کہا تم کو سزا ضرور دوں گا، اور نہیں کیا برداشت۔ نجاشی جیسا وہ شاعر مولا کا جو صفین میں صرف علی کی مدح کر رہا ہے، شعراء کرام بھی ہوں گے یہاں اس مجمع میں یا بعد میں بھی اس کا بھی سن لیں گے، یہ نجاشی علی کی تعریف کرتا ہے، معاویہ کی مذمت کرتا ہے، اپنے اشعار میں علی کی تعریف کر رہا ہے، شاعر علی کہلاتا ہے، شاعر اہل عراق کہلاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جمع ہو کے شراب پینا شروع کی، یہ بھی گزرا، اس کو بلا لیا، اس نے کہا نہیں مجھے کہیں جانا نہیں، ادھر آؤ تو صحیح، آ گیا، بیٹھ گیا، جب آ گیا تو اس کو شراب بھی پلا دی، اس کو پلا دی شراب، اس نے شراب پی بھی لی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی گیدرنگ میں مت جاؤ جہاں حرام ہو رہا ہو، ورنہ انسان اس میں شامل خود بخود ہو جاتا ہے۔ پی لی شراب، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، علی کو پتہ چلا، کہا گرفتار کر کے لاؤ ان کو، اتفاق سے سب نکل لیے، یہ پکڑا گیا، کہا چلو ادھر آؤ، کہا اس کو کوڑے مارے جائیں، شراب پینے کے لیے جو کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو مارے جائیں۔ اس کے پورے خاندان نے آ کر ہاتھ جوڑے، مولا آپ اگنور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پوری حکومت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ خلیفۃ الوقت ہیں، آپ اتنے پاورفل ہیں، آپ سے کون پوچھے گا، آپ بعد میں اس کو سزا الگ سے دے دیجئے، ہماری پوری قوم کی عزت کا مسئلہ، اور یہ آپ کا شاعر ہے، آپ کی مدح کرتا ہے، آپ پہ جان چھڑکتا ہے، پوری ہمارا پورا خاندان آپ پر جان چھڑکتا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ امام نے کہا اس کو مارو اور سب کے سامنے مارو۔ جب مار چکے، جو کوڑے ہیں مار چکے، تو حکم دیا 10 اور مارو اس کو۔ اب یہ برداشت نہیں ہوا، اب یہ جو اس کا پورا خاندان تھا
اور پورا قبیلہ تھا جو امام کے لیے جان کے لیے مطلب آئے ہوئے ہیں، واقعاً جان دی ہے اس قبیلے کے لوگوں نے، شہید ہوئے ہیں امام کے ساتھ اور ہونے کو تیار ہیں، پورا قبیلہ ساتھ ہے. کہا اس کو 10 اور مارو. قبیلے کا جو سردار تھا، توجہ کیجیے گا، اتنا آسان نہیں ہے. علی والا سنیں کون ہے علی والا؟ اپنا خود انسان تجربہ ہر بار خود اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. تو کہا کہ 10 اور مارو. جب کہا 10 اور مارو تو اب یہ برداشت نہیں ہوا اس سے. قبیلے کا سردار آگے آیا، اس نے کہا مولا اب تک تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ حکم خدا تھا کہ اس کو اتنے کوڑے مارا جائیں جو شراب پیے. یہ کون سا حکم ہے؟ یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ کس آیت میں ہے کہ 10 ایکسٹرا مارے جائیں؟ کس حدیث میں ہے؟ اس سے ہماری بہت توہین ہوئی ہے، پورے خاندان کی توہین ہوئی ہے. کہا پہلے مارو تو صحیح اس کو، پہلے مارو پھر تم کو بتاتا ہوں. علی وہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے اور اپنے لوگوں سے اور پریشر میں آ کے حکم خدا کو بدل دیں. یہ علی نہیں ہے، اس کو علی کہتے ہی نہیں ہے. کہا مارو، پہلے مارو اس کو 10، پھر ہم سے بات کرو. جب مارا کہا اب بتائیے آپ نے کیوں مارا اس کو 10 ایکسٹرا؟ تو ہوئی نا ہماری، ہم تو آپ سے محبت کریں، ہم تو آپ پہ جان نچھاور کیے ہوئے، آپ یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جبکہ آپ اس کو تو اوائڈ کر سکتے تھے نا، 10 کو تو اوائڈ کر سکتے تھے، اس کی تو کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہیں تھا. یہ 10 کیا تھے؟ کہا یہ 10 اس لیے کہ اس نے رمضان کی تاریخ پہلی شروع ہو چکی تھی، رمضان کا خیال نہیں کیا، اس کی توہین کی. تو کہا اس کا کوئی شریعت میں کہیں ہے سزا اس کی؟ کہا ہاں میں اس کو سزا دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، امام ہوں، میں اس کو سزا دے رہا ہوں. میرا ہو کر، میرا شاعر ہو کر، میرا نام لے کر، نہ شریعت کا خیال نہ رمضان کا خیال، مارو اس کو. جب یہ سب ہو چکا تو اب سوچیں یہ پورا اس خاندان کے کچھ بڑی شخصیتیں امام سے الگ ہو گئے کہ اب ہم ان کے ساتھ رہی کیا، ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں کب کیا کر دیں ہمارے ساتھ، پوری قوم کے سامنے ہماری بے عزتی کر دیں. ہم کے ساتھ رہ نہیں سکتے. چلے گئے، کہاں جائیں؟ چلو معاویہ کے پاس چلتے ہیں. میرے بھائی 1400 سال بعد بیٹھ کے یہاں میں منبر پہ بیٹھ کے کچھ باتیں کہہ دوں اور آپ خوش ہو جائیں، یہ اور بات ہے. اور پریکٹیکل سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال کر عدل کی کسوٹی میں، وہ نہیں کسوٹی جو ہم بناتے ہیں انٹرسٹ کے بیس پر، عدل، وہ کسوٹی جو اللہ نے بنائی ہے، وہ کسوٹی جو اصل میزان عدل کا نام علی ہے. چلا گیا، مگر سنیے ایسی بات نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو واقعی تو اتنا سخت ہے تو ہم کون علی کے ساتھ رہے گا؟ ہاں مشکل ضرور ہے علی کے ساتھ رہنا، مگر علی کی محبت کہاں کام آتی ہے سنیے گا، اور کیسے کام آتی ہے. اس کو کمزور نہ ہونے دیں. اگر آپ نے محبت کو کمزور کر لیا نا، یقین جانے آپ کچھ بھی عمل کرتے رہیں، تقوی آ ہی نہیں سکتا حب علی کے بغیر. حب علی کے بغیر تقوی نہیں آ سکتا. یہ لوگ پہنچ گئے معاویہ کے پاس. اب معاویہ نے دیکھا بڑا استقبال، ارے نجاشی تم یہاں؟ ہاں میں یہاں. بڑا مشہور تھا نجاشی، شاعر. آجا بلایا، بڑا استقبال، ان کو بٹھاؤ، ان کو انعام دو، ان کے ساتھ یہ بھی آئے ہیں اور قبیلے کے فلاں بزرگ بھی آئے ہیں، آئیے. آپ سوچیں کتنا استقبال، خوب استقبال ہوا. ان کو اتنے پیسے اور دیجئے، ان کو اور دیجئے، ان کو اور عطا کیجئے. کہا اگر تم میرے پاس ہوتے نا میں تم کو ایک بھی کوڑا نہیں مارتا. ظاہر ہے کیسے مارتا، جو آدمی خود وہ کام کر رہا ہو کسی اور کو کیسے مار سکتا ہے بھائی؟ ورنہ لوگ پھر اس کو مارنا شروع کرتے. میں تم کو کچھ بھی نہیں کہتا، یعنی مطلب ہے کہ خوب آ کے یہاں شراب پیو، تم جو چاہو کرو. دیکھا تم نے کتنی نادانی کی. علی کی تعریف کرتے تھے، علی کی تعریف کرتے تھے. دیکھا کیا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ. اور دیکھو ہم کتنے نائس ہیں، الٹا ہم تم کو دے رہے ہیں. تو کسی نے آ کے کان میں اس کے کہا نجاشی دیکھا تم نے معاویہ کتنا زبردست، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ.
یہ ہے لیڈرشپ. میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, واقعاً ڈر لگتا ہے. یعنی ہمارا یہ امتحان امام کی عدم موجودگی میں, امام کی غیبت خود ہمارے لیے ایک امتحان ہے. عدل پہ قائم رہنا معمولی بات ہے, معمولی بات نہیں. جب اس کے کان میں آگے کہا کہ اب اس کی تو تعریف کرو تم معاویہ کی, look how nice is he, he's very nice right. اور علی دیکھو خاموش رہا وہ. پھر معاویہ نے اس مرتبہ اس کو, ہاں بھائی کچھ کہہ رہے ہو, کچھ تعریف کرو گے کچھ ہماری؟ کہا ہاں کروں گا. بولنا شروع کیا, سناٹا دربار میں, پورا مجمع. بھائی دیکھو کنورٹ ہو گیا علی کا ایک آدمی, ہمارے پاس آ گیا شاعر. اب دیکھو ان کی تعریف ہو رہی. اب شروع کیا اس نے شعر, علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. اور کہتے 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 اس نے کہا, معاویہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں تیری تعریف کرنے یا طرف پیسہ لینے آیا ہوں؟ نہیں, جو بات میں شعر سے کہتا تھا اس کو پریکٹیکلی پوری قوم کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں, اس کا ثبوت دینے آیا ہوں کہ علی کتنا عادل ہے اور تو کتنا ظالم ہے. علی, میں یہ بیان کرنے آیا ہوں کہ جو میں کہتا تھا کتنا سچ ہے کہ میں ان کی تعریف بھی کر رہا ہوں, تب بھی وہ مجھے سزا دے رہے ہیں گناہ کے اوپر, اور میں تیری تعریف نہیں بھی کر رہا ہوں تب بھی تو مجھ کو انکریج کر رہا ہے گناہ کے اوپر. دیکھ میں اب دنیا کے سامنے یہ فرق بتانے ہوں کہ علی کون ہے اور معاویہ کون ہے. تو عدل دیکھیں آپ نے, گیا وہاں, یہاں سے ناراض ہو گئے, واقعاً ناراض ہوئے اس لیے کہ سچویشن ایسی آ گئی تھی. مگر اگر حب اہل بیت کہیں ہے نا اندر, تو وہ ابھر کے آتا ہے میرے دوستو. اسی لیے بس اس محبت کو کبھی ہلکا نہ ہونے دیں. ہمیشہ کہتا ہوں, کہتا رہوں گا, اور ممبر سے پھر کہہ رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں, حکم ہے ہم کو, واجب ہے ہم پر, شرعن بھی. قرآن کی آیات ہیں, میں اب تو جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے, قرآن کی آیات ہیں, احادیث ہیں متعدد, اور براہ راست اور ڈائریکٹ احادیث ہیں. صرف اس کو سنو, اس کے پاس اٹھو بیٹھو, اس سے دوستی کرو, اس کی بات سنو, اس کی تقریر سنو, کہ جس کے پاس بیٹھ کر یا جس کی تقریر سن کر جب تم اٹھ کر جاؤ تو تمہارے دل میں علی کی محبت میں کچھ اضافہ محسوس ہو. اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ ارے میں تو علی کو بہت یوں سمجھتا تھا, اچھا وہ تو بس ایسی ریگولر, ٹھیک ہے ہاں بہت طاقتور تھے لیکن ہاں اب ٹو مچ کر دیا تھا, زیادہ ہی ایگزیجریشن. یہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا اچھا یہ بھی نہیں آیا ذہن میں, وہ جو عشق اور محبت تم لے کر آئے تھے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ سے, اس میں ذرا سی بھی کمی آ گئی تو خبردار نہ ایسی جگہ جانا, نہ ایسے شخص کی بات سننا. یہ معیار ہے, میں معیار دے رہا ہوں بہت بڑا آپ کو, اور یہ میرا معیار نہیں ہے, یہ قرآنی معیار ہے. میں 10 آیتیں آپ کے سامنے اور 10 حدیثیں اس کو پر پیش کر سکتا ہوں. نہ بیٹھو ایسی جگہ جو تم کو عدل سے ہٹا دے. عدل یعنی اہل بیت. جب تم اہل بیت کے ساتھ رہو گے, دیکھو کتنا بڑا گنہگار تھا, اس کو سزا ملی, تو ہم کو ایک درس یہ ملا کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں کہ علی آ کے ہم کو سزا دے دیں. امام زمانہ اگر آئیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا یہ تو محبوب مہدی ہے, اس کو چھوڑ دو. نہیں, ہر شخص اللہ سے کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ کس چیز کا خوف ہے؟ ڈراؤنا ہے خدا, اللہ استغفر اللہ, ڈراؤنا ہے کوئی چیز ایسے خطرناک ہے؟ نہیں, عدل کا خوف ہے اللہ سے, کہ اللہ اگر عدل ہمارے ساتھ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے ہم اس کا عدل نہیں مانگتے, اس کا فضل مانگتے ہیں. ایسے ائمہ اطہار علیہ السلام عدل الہی کا پرتو ہیں وہ. لیکن ہوا کیا کہ کس چیز نے نجاشی کو بچایا؟ وہ تو تباہ ہو گیا تھا. بھئی وہ شراب پی تھی, کوڑے جب اس کو مار دیے گئے, سزا مل گئی, وہ پاک ہو گیا. توجہ کیجئے گا, وہ بالکل پاک ہو گیا. اب اس کے اوپر کوئی سزا قیامت میں نہیں ہے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ مگر اس سے بڑا جرم اس نے یہ کیا کہ وہ علی کو چھوڑ کر معاویہ کی طرف چلا گیا.
لیکن اگر ماں نے کچھ صحیح سکھایا ہے بچپن میں، ماں کا دودھ پاکیزہ ہے، باپ کا خون اچھا ہے، تو وہ کام آتا ہے. ایسے موقع پر ڈوبتے ڈوبتے انسان کو بچا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المؤمنین کو پتا چلا کہ اس نے یہ کہا ہے، جب امیر المومنین کو پتہ چلا کہ اس نے وہاں جا کر معاویہ کے دربار میں یہ کہا ہے، تو امام نے ایسے حسین الفاظ میں اس کی تعریف کی کہ اب اس کے بعد جو اس کا جرم ہوا تھا اور جرم کے بعد اس کو سزا مل گئی، وہ پاک بھی ہو گیا، پھر اس سے ایک اور جرم ہوا، اس جرم کا کفارہ اس نے ادا کیا معاویہ کے دربار میں، اور سب سے بڑا اس کو گویا اجر یہ ملا اسی دنیا میں کہ امیر المؤمنین، وہ تعریف اب تک کرتا تھا امیر المؤمنین کی، اب امیر المؤمنین نے اس کی تعریف کی. تو انسان ان مرحلوں سے گزر سکتا ہے زندگی میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو تقوی، بس بات تمام ہوئی. اور آیت کا وہ جملہ کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس کو یاد رکھیے گا، بس اس جملے کو، کہ دیکھو عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے عدل کرنا. تو عدل کرنا تقوی کے قریب ہے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ذکر اہل بیت ہے، یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو سمبلس ہیں عزاداری کے، یہ جو علم ہے، جو تابوت ہے، یہ جو تعزیہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو سمبل ہیں، جو ہمیں امام حسین سے قریب کرتی ہیں، امام حسین اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں شعائر اللہ. اور شعائر اللہ کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے اس کو بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو اب بات مکمل ہوگی اور کنکلوژن پورا یہاں سمٹ کر آ گیا. عدل کا تقوی، عدل تقوی کے قریب ہے. عدل کرو تقوی سے قریب ہو جاؤ گے. مگر پتہ نہیں چلے گا کہ کون عادل ہے، اس لیے کہ تقوی کا کچھ پتہ نہیں چلتا تقوی کیا ہے، کہاں ہے. ایک انسان تسبیح لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، نشان سجدے کو لیے ہوئے بیٹھا ہے، آپ نے کہا متقی ہے، کہا نہیں. کیا حسین قرآن پڑھ رہا ہے ایک شخص، عبداللہ ابن عباس جیسا قریب ترین ساتھی امیر المؤمنین کا گزرتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، یا علی کیا شاندار، کیسا صاحب اہل جنت ہے، یہ جنت والا کیا قرآن پڑھ رہا ہے. کہا چلو چلو چلو، جہنم والے کا قرآن مت سنو، ادھر آؤ. ہے جہنم والا ہے یہ؟ ہاں یہ جہنمی، ادھر آؤ، چلو میرے ساتھ آؤ، یہ جہنمی ہے. دیکھا بھی نہیں علی نے کہ کون تھا. گزر رہے تھے راستے سے، خوبصورت آواز آئی، قرآن حسین لہجے میں پڑھا، آؤ جہنمی ہے. پریشان رہے کافی عرصے تک. امام سے پوچھ رہے ہیں کیوں؟ کچھ نہیں بتا رہے. کہا تم کو بتاؤں گا جب وقت آئے گا. اب وہ پریشان ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو کہا جہنمی ہے. وقت آیا، ایک مرتبہ بلایا، ابن عباس ادھر آؤ، صفین کا میدان ہے، جنگ تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، اور اس کے بعد صفین کا نہیں، نہروان کا میدان ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جنگ رکی ہے. نہروان میں ان تمام خارجیوں کو قتل کرنے کے بعد علی درمیان سے گزر رہے ہیں. ایک جگہ رکے، اس کو پہچانتے ہو ابن عباس؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی خوشگلو ہے جو بڑے حسین آواز میں، جمیل آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا. بتاؤ یہ اہل جنت ہے یا اہل جہنم؟ کہا جہنمی ہے. کہا بس تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم بعد میں پہچانتے ہو، ہم پہلے پہچان لیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ظاہری تقوی سے ہم کیسے پہچانیں؟ اس لیے اللہ نے کہا نہیں، دل کا تقوی ہونا چاہیے. یا اللہ دل کا تقوی تو بڑا سخت ہو گیا، اس لیے کہ ہم کو دل کے تقوی کا پتہ کیسے چلے؟ تو کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص شعائر اللہ کی شاعر، اللہ کے جو سمبلز ہیں ان کا احترام کرتا ہے، یہ اصل میں ظاہری تقوی نہیں، عمل کا تقوی نہیں، ہاتھ پیر کا تقوی نہیں، یہ دلوں کا تقوی ہے. تو اگر دل کا تقوی چاہیے، ایام عزا آ رہے ہیں، ان میں پورے اہتمام کے ساتھ عدل کو سامنے رکھتے ہوئے، ائمہ طاہرین کے عدل کو سامنے رکھتے ہوئے، عشق اور محبت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ عزاداری کرو. پھر دیکھو کہ جب دل میں تقوی آتا ہے تو یہ تقوی، اس تقوی کا ریفلیکشن
عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. پھر یہی چیز عمل سے ظاہر ہوتی ہے، لمب سے ظاہر ہوتی ہے، الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے. اور یاد رکھنا یہ جو فرش عزا ہے، آج ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس بختیاری صاحب اور ان کے برادر معظم نے کی ہے. آپ سوچیں، پوچھیں ان دونوں بھائیوں سے، یا آپ جتنے لوگ بیٹھے میں آپ سے پوچھوں یا میں خود اپنے بارے میں سوچوں، سب سے پہلے آپ نے قدم فرش عزا پہ کب رکھا تھا؟ زندگی کا پہلا انٹرنس آپ کا کب ہوا تھا؟ باپ کے ساتھ؟ جی نہیں، ماں کی آغوش میں آپ تھے. آغوش مادر میں ماں لے کر آپ کو آئی تھی سب سے پہلے فرش عزا پر. ہمارا سلام ہو ماں بہنوں پر. یہ ہماری مائیں کتنی عظیم ہیں، کبھی کبھی خود ان ماؤں کو بھی اندازہ نہیں اور ہم کو بھی اندازہ نہیں. یہ ماؤں کا بہت بڑا وقار ہے میرے دوستو. یہ ماں ہے جو بناتی ہے. یہ جو آپ آج سب یہاں بیٹھے ہیں، بے شک آپ میں سے ہر ایک کے باپ کو کریڈٹ جاتا ہے بے شک، لیکن اس سے پہلے ماں کو کریڈٹ جاتا ہے. لے کر آئی ہے آغوش میں، انگلی پکا کر لے کر آتی ہے. بچپنے سے یا علی کہنا سکھایا، بچپنے سے ماتم سکھایا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو یاد آتی ہیں بعد میں، یہی چیزیں ہیں جو کام آتی ہیں بعد میں. بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین ہو. کیسے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے لیے نیک نامی کا سبب بنے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. یقین جانیں ابھی میں نے آپ کو مثال دی نجاشی کی، دیکھیں قدم ڈگمگائے تھے کہ نہیں، لیکن کیا چیز کام آئی وہاں جا کر؟ وہی بچپن میں جو دل میں عشق اور محبت والدین نے ڈال دی تھی علی کی، وہ کام آ گئی. سچ بتائیے کہ حر کے کیا کام آیا؟ اتنے لوگ تھے، ان میں سے کوئی کیوں نہیں آ گیا اس طرف؟ حسین عاشور کے دن تک کھڑے ہو کے نصیحت کرتے رہے. علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی نصیحت کی ہے، شکایت نہیں کی، نصیحت کی ہے. امام ہے، امام وقت ہے، ابھی بھی مان جاؤ. علی اکبر کی شہادت کے بعد یعنی سب کچھ چلا گیا. علی الدنیا بعدک العفا، میرے لال دنیا پر تیرے بعد خاک ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا پر تیرے بعد خاک ہے، وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کیوں مجھے قتل کرنے آئے ہو، ابھی بھی مان جاؤ. کوئی مانا؟ کیا وجہ ہے کہ جو رات میں ایک شخص ایک رات میں بدل گیا، وہ کیا بات تھی؟ وہ کیوں آیا؟ اس کو بھی حسین جانتے تھے، اس کو بھی حسین جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا ہے تو حسین نے جو جملہ کہا تھا، لوگ تعجب کرتے ہیں، کیا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ اس کی ماں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، یاد دلا رہے تھے، حر یہ تو ایسا کر رہا ہے کس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اس کے دل میں دبی ہوئی زنگ آلود اس محبت کو ابھارنا چاہ رہے تھے حسین، اور کامیاب ہوئے. جیسی حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بہادر تھا، طاقتور تھا، 1000 لشکر کا سردار تھا، بیکنگ پہ پوری حکومت تھی، سارا اختیار تھا، مگر انتہائی انکساری کے ساتھ کہتا ہے، حسین تم نے تو میری ماں کو کہہ دیا، مگر میں کیا کروں، کوئی اور ہوتا تو جواب ضرور دیتا، مگر تمہاری ماں وہ ہے جس کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتا. بس حسین خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. حسین نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں ماں کی عظمت ملائک کربلا ہے. خدا کی قسم ہر کردار آپ کو ملے گا، پیک پر ملے گا. آج ایک ماں کا انتقال اور اس کے تعلق سے آج ایک چہلم کی مجلس ہے. اس کو یاد کریں، کربلا کی ماں کو یاد کریں، ان ماں کو یاد کریں جو کربلا میں تھیں.
اور ان کو بھی یاد کریں جو کربلا میں نہیں تھی مگر اپنے فرزند کربلا کے لیے تیار کر دیے تھے. حسین اس وقت تو خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا, مگر یہ سمجھ گئے کہ جو میں نے جملہ کہا تھا اس کا اثر ہوا, دل کو جا کے لگا اس کی. یہ بھول گیا تھا کہ اس کی ماں نے کیا کہا ہے اس سے. اس کو یاد آ گیا, ہاں میں آپ کی ماں کو نہیں کہہ سکتا, سمجھ میں آ گیا. دل میں محبت زہرا کی ڈال دی تھی ماں نے بچپن میں, مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا ہوگا زہرا کی روح پکاری ہوگی, اے حر میرا احترام کرتا ہے, میرے لال کو ذبح کرنے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رات میں تڑپتا رہا, ٹہل رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. اور جب بھائی پوچھتا میرے بھائی آپ پریشان کیوں ہیں, یہ تڑپنا کیسا, آپ تو بہادر ہیں, طاقتور ہیں, اتنا اختیار ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے. تو کہا آؤ میں تم کو بتاؤں, تم بھی تو بہادر ہو, دیکھتا ہوں وہ کون بہادر ہے جو اس بات کو برداشت کر سکے جس کو میں برداشت نہیں کر سکا ہوں. آؤ میرے ساتھ. ہاتھ پکڑ کے لے کر چلا, ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا. کہاں لائے ہو حر مجھ کو, کہا ذرا سنو کیا آوازیں آ رہی ہیں. خیام حسینی کی پشت پر کھڑے ہیں, ننھے ننھے بچے تڑپ رہے, الاتش الاتش. دیکھو بھیا ان آوازوں نے مجھے تڑپا دیا. جب بھائی نے سنا, چھوٹے چھوٹے بچے, کہا بھیا تم کو یاد ہے جب ہم پیاسے تھے حسین نے انہی بچوں کا پانی ہمیں پلا دیا تھا, اور پھر کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا, یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے. کہا ہم ان بچوں کی پیاس کا سبب ہے, بتاؤ کیا کریں. بھائی بھی لرز گیا, لرز کے کہتا بھیا کیا کریں, چلو حسین کے پاس چلتے ہیں. کہا حسین کے پاس جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے حسین کے پاس. حر کہتا ہے, بھائی نے کہا حر تم اس بات کو بھول گئے کہ حسین کون ہے, حسین کریم ابن کریم ہے. ہم چلو چلتے ہیں, حسین معاف کر دیں گے. بس عزادارو, میں آپ کو صرف وہ لمحہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ماں کی عظمت معلوم ہو جائے کہ کیا ہے اس مجلس میں. بس یہ تصور ہو جائے کہ عظمت ماں کی اللہ نے کتنی رکھی ہے, اور حسین کس انداز سے کسی ماں کو یاد کرتے ہیں. حر آگے امام کی بارگاہ میں سر رکھ دیا امام کے پیروں پر. ہاں یقیناً معاف کر دیا گیا. سر کو اٹھایا, سینے سے لگا لیا حسین نے, ہاتھوں کو جوڑا, آقا مجھ کو جانے دیجئے, اجازت دیجئے, میں جاتا ہوں. امام کی طرف سے اجازت مل گئی, اور اس کے بعد حر جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو آواز دی, آقا میرا سلام قبول ہو. امام آئے دوڑے ہوئے, ابھی آخری لمحات ہیں, ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے, حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. کیا مرتبہ ہے حر کا, حسین کے زانو پر حر کا سر. حسین نے ایک مرتبہ دیکھا, تمام اصحاب یہ پہلا شہید ہے نا, دوسرا شہید, پہلا شہید ان کا بیٹا, یہ دوسرا شہید ہے. حسین نے جب یہ دیکھا اور سب ساتھی جمع ہو گئے, احباب جمع ہو گئے, رشتہ دار جمع ہو گئے, ذرا دیکھیں حسین کتنا احترام دے رہے ہیں حر کو. حر نے آنکھیں کھولیں, کہا آقا میرا سر ہٹا دیجئے. کہا یہ غلام, اور کہا یہ زانو. حسین مسکرائے, کہا حر تم کو خوشخبری دیتا ہوں, تم کو اللہ نے معاف کیا, رسول نے معاف کیا, تم کو میری ماں نے معاف کیا. اے حر, اور خوشخبری دوں تم کو. حر اس زخمی کیفیت میں مسکرانے لگے. کہا مولا اور کیا سنانا چاہتے ہیں. کہا تم کو خوشخبری اس بات کی دیتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو وہ نام جو تمہاری ماں نے رکھا تھا. بس میری بات پہنچ گئی نا, وہ نام جو تمہاری ماں نے رکھا تھا. آخری لمحوں میں کریڈٹ کس کو دیا جا رہا ہے, ماں کو. سچ کہا تمہاری ماں نے جب تمہارا نام حر رکھا. ہاں اب انت حر فی الدنیا والآخرہ, تم حر ہو, آزاد ہو دنیا اور آخرت میں. ابھی بات تمام نہیں ہوئی, 1.5 منٹ اور لوں گا اور مجلس تمام ہو چکی ہے. ہاں عزادارو, آخری لمحات ہیں حر کے, ہچکیاں لے رہے ہیں. بس ایک مرتبہ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا.
حسین نے کہا حر تم نے میری ماں کا نام احترام سے لیا تھا، یاد ہے؟ میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں، جاتے جاتے جیب سے ایک رومال نکالا اور پیشانی پر باندھا۔ ارے وہ رومال جو حسین کی خود پیشانی پہ کوئی باندھنے والا نہ تھا، حسین باندھتے ہوئے کہتے حر یاد رکھنا یہ وہ رومال ہے جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ماں کے ہاتھوں کا رومال تمہارے سر پر باندھا جا رہا ہے، جاؤ میری ماں کا سایہ رہے گا۔ حر نے سلام کیا، آپ پر سلام، آپ کی ماں پر سلام، مولا خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے ہمارے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر ہے بیت سنت سنانے کی توفیق قیامت فرما۔ خداوندہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما۔ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ مرحومہ کو جو مؤمنہ تھیں، نیک تھیں، عزادار تھیں، خداوندہ ان کو اہل بیت کے جوار میں جگہ کرامت فرما۔ مالک تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ عدل اور انصاف پر قائم رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ ہمارے دلوں میں عشق اور محبت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ حقیقی جو معرفت اہل بیت ہے خداوندہ وہ ہم سب کو کرامت فرما۔ اہل بیت کی اطاعت کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ عدل کی جو 4 شرطیں تو نے ان 2 آیتوں میں پیش کی ہیں خداوندہ ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ ہمیں جذبہ دے، ہمیں قوت دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں وہ منزل دے، وہ درجہ عنایت فرما جو تو نے عادل مؤمنین کو کرامت فرمایا ہے۔ خداوندہ یہ دنیا اب ظلم و جور سے بھر چکی ہے، خداوندہ اس ظلم کے دور میں، اس ظلم کے حالات میں امام ہمارے سر پر نہیں ہیں ظاہری اعتبار سے، یا اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تیرا وعدہ ہے اس زمین کو عدل و انصاف سے تو بھر دے گا امام کے ذریعے سے۔ یا اللہ یہ دنیا بھر چکی ہے ظلم سے، اس کو عدل و انصاف سے بھر دے پروردگار، اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ امام آئیں تو ہم کو اپنے اصحاب میں، اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لیں۔ مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس مجمع میں جو مؤمنین کسی طرح بھی بیمار یا پریشان ہیں خداوندہ ان کی بیماری پریشانی کو دور کر دے۔ تمام مؤمنین و مؤمنات کے دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما۔ اس ادارے کی توسیع کے سلسلے میں جو کوششیں اور کاوشیں چل رہی ہیں خداوندہ اس میں ہم سب کو کامیابی و کرامت فرما۔ محرم اور سفر کے جو مہینے آ رہے ہیں اس میں عزاداری کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت و قوت اور ہمت کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے، مرحومہ راشدہ خاتون بختیاری بنت تصور حسین بختیاری صاحب۔